ہم نے انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا ہے قرآن۔ اس رات کا تصور کیجئے، کلام الہی اتر رہا ہے، کلام الہی اتر رہا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے لوح محفوظ پر۔ لوح محفوظ، عرش الہی، عرش الہی لوح محفوظ۔ عرش الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے، اٹھنے اور کھڑے ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ عرش الہی عرش ہے، کرسی ہے، عرش ہے۔ عرش الہی کا مطلب یہ ہوا کہ تخت ہے، عرش الہی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقام کہ جہاں اللہ کی نور کی تجلی بڑھ رہی ہے، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جسم نہیں ہے۔ جسم جیسے ہمارا ہے، اس جسم کی حدود اربعہ ہیں، دائیں اور بائیں، آمنے اور سامنے، پیچھے، اس جسم کی حدود اربعہ ہیں۔ تو جسم کی حدود اربعہ ہیں، اور جسم دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے ہی آپ نے ذکر کیا کسی آدمی کے سامنے کہ بھائی وہ ہمارے بھائی نبی بخش جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہاں میں جانتا ہوں، سمجھ گیا، وہ فلاں جگہ رہے، کہاں؟ بالکل میں سمجھ گیا۔ اس آدمی کا نقشہ تصور آپ کے ذہن میں آ گیا۔ نبی بخش، جس کا ناک نقشہ یہ ہے، جس کا سر ایسا ہے، ہاتھ پاؤں ایسے ہیں، جسم پتلا ہے، دبلا ہے، موٹا، وہ سب سارا نقشہ ذہن میں، تو نقشہ جو ہے وہ ذہن میں آ گیا، یعنی دماغ کے اندر آ گیا، نقشہ دماغ کے اندر آ گیا۔ تو نبی بخش صاحب کا اور رسول بخش صاحب کا نقشہ دماغ کے اندر جب آیا تو دماغ میں محدود ہو گیا نا، دماغ کے سرکل میں آ گیا، دماغ کے دائرے میں آ گیا۔ جیسے ہی نام لیا نبی بخش کو، آپ جانتے ہیں؟ ہاں اچھا وہ فلاں جگہ جو رہتے ہیں صدر میں، جو کہا جی ہاں، وہ کہا ہاں بالکل جانتا ہوں۔ تو وہ دماغ کے دائرے کے اندر آ گیا۔ تو جب دماغ کے دائرے کے اندر آ گیا تو دماغ کے دائرے کے اندر ہے، دائرے سے باہر نہیں ہے۔ جو دائرے کے اندر، میرے دماغ کے دائرے کے اندر جو آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دائرے میں میں بھی، میرا دماغ بھی، پوری کائنات آ جائے وہی خدا ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین خالق کائنات۔ تو خالق کائنات رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ سبحان اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے اتارا۔ اب اس کے نزول کا، اس فرمان کا، ہم نے عرش الہی سے عرش الہی سے لوح محفوظ، ایک لوح ہے، لوح کا مطلب ہے تختیاں، عربی زبان میں لوح تختی کو کہتے ہیں۔ لوح محفوظ وہ تختیاں جو محفوظ ہیں، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کیا واقعات ہوں گے، فلاں آدمی کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کتنے دن زندہ رہے گا، لوح محفوظ سارے واقعات لکھ دیے۔ دنیا ہے، پیدا کی ہے، کب تک رہے گی، کب تک چلے گی، کیا کیا واقعات ہوں گے، لوح محفوظ، وہ لوح، وہ تختی کہ جو محفوظ ہے، یعنی جس میں ہر چیز محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید عرش الہی سے لوح محفوظ پر آیا، اور لوح محفوظ سے حضور پر نور محمد رسول اللہ کے سینہ اقدس پر اترا، کی طرف منتقل ہوا۔ تو جب عرش الہی سے لوح محفوظ کی طرف اترا تو شب قدر تھی، شب قدر تھی۔ جب لوح محفوظ سے رسول اللہ کے سینہ اقدس پر اترا تو شب قدر تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اب اس پر غور فرمائیے آیت پر، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کو معلوم ہے
اب خود اللہ تبارک و تعالی محبوب سے فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو اے محبوب پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے، لیلۃ القدر۔ وما ادراک، آپ کو پتہ ہے شب قدر کیا ہے، نہیں امت کو بتائیے کہ امت شب قدر کی فضیلت معلوم کرے، کہ امت کو شب قدر کی فضیلت معلوم ہو۔ یہ جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے اعمال جو ہیں برابری نہیں کر سکتے پچھلی امتوں کے، ان کو بتائیے اے محبوب۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے محبوب شب قدر خیر، شب قدر برابر نہیں کہا، لیلۃ القدر شب قدر برابر ہے 1000 مہینوں کی عبادت کے، یہ نہیں کہا، برابر نہیں کہا۔ مثلا نیکیوں کی برابری ہو رہی ہے، مثلا دیکھیے کسی نے ایک نیکی کی، اب اللہ رب العالمین کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ، غریب جا رہا تھا، سائل آواز دے رہا تھا بابا پیسے دے دو، آپ نے 1 روپیہ دے دیا، ظاہر ہے آپ نے روپیہ دیا اور آپ چل دیے، 1 روپیہ آپ نے دیا، اللہ کے نام پر دیا، تو اللہ کا دیا ہوا پیسہ تھا، اللہ پر تو کوئی احسان نہیں کیا، پیسہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، پیسہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، اس کے دیے ہوئے پیسے میں سے خرچ کیا، ورنہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ورنہ کچھ بھی نہیں تھا، آدمی تو ننگا پیدا ہوا تھا، یہ تو کوئی جسم پہ کپڑا نہیں تھا، تو ننگا تھا، یہ تو بعد میں آنے کے بعد حالات تبدیل ہو گئے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا۔ تو اگر کسی نے 1 پیسہ دیا تو سبحان اللہ، دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم نے میرے دیے ہوئے پیسے میں سے 1 پیسہ 1 روپیہ دیا ہے، میں 10 دیتا ہوں اور برکت، چلو۔ اور اگر قبول کر لیا اور اگر رمضان میں دیا تو میں 1 کے 70 دیتا ہوں، چلو۔ اور اگر اور محبت سے دیا ہے تو 70 کے 700 دیتا ہوں، اور اگر اور محبت سے دیا ہے تو پھر میں 60 لاکھ بھی عطا کر دیتا ہوں، کوئی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے اب خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو فرما رہے ہیں نیکیوں کا بدلہ تو 10 ہے، بدلہ تو 10 ہے۔ رب العالمین، یہ فیصلہ ہے قرآن میں، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، آپ نے یہ خیال کر کے میرے مسلمان بھائی یہاں سے گزریں گے ان کو کانٹا چبھنے نہ پائے، وہ کانٹا آپ نے ہٹا دیا، 10 نیکیاں لکھی گئیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے ثواب ہی ثواب عطا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لے لو بھائی، ثواب لے لو۔ ایک آدمی تھا بھوکا تھا، پیاسا تھا، کھانا کھلا دو، 1 نیکی کی 10 لے لو، 1 گلاس پانی پلایا تو 10 گلاس پانی پلانے کا ثواب لے لو، 1 روزہ دار کو افطار کرایا تو 10 روزہ داروں کا ثواب لے لو، ثواب ہی ثواب عطا ہو رہا ہے، لے لو بھائی، ہے کوئی لینے والا، لو بھائی، بھرو جھولیاں، پھر دیکھو کتنا ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 1 رات کا قیام 10 راتوں کے قیام کی برابر ہو سکتا تھا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 1 نیکی 10 کی برابر، تو 1 رات 10 کی برابر، چلو بھائی 1 رات 10 کی برابر، یہ بھی ہو سکتا تھا، تو کہ نہیں، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے برابر نہیں، فلسفہ بدل گیا، حساب کتاب بدل گیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر، 1 شب قدر کی عبادت خیر من الف شہر، 1 شب قدر کی عبادت
1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اور برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ برابر کس لیے نہیں ہے کہ اس رات کی عبادت کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتی، رات کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ خیرن، بہتر ہے، بڑھ کر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہت بالا اور بلند و اعلیٰ، بلند و بالا، اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ خیرن، بہتر ہے۔ اس بہتری کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اللہ جس کو کہے بہتر، اس میں کیا بہتریاں ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ لفظ کو ایسا رکھا، لیلۃ القدر خیر الف شہر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو جو شب قدر عطا ہو رہی ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ، اس کو تلاش کریں۔ آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی، آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی تو نئے نئے بھی تو مسلمان ہوتے رہتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں ظاہر مسلمان ہوتے رہتے تھے۔ آج 10 ہو رہے ہیں، 20 ہو رہے ہیں، 50 ہو رہے ہیں، مسلمان ہوتے رہتے تھے۔ نئے نئے مسلمان ہوئے تو کچھ لوگ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ ادھر آیت مبارکہ کا نزول ہو رہا تھا، ادھر وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تاریخ، اس کا وقت بتا دیجئے۔ 5 راتوں میں تلاش کرنے کو آپ نے فرمایا۔ کہو میں بتا دیتا، لیکن اصل میں وہ گڑبڑ ہو رہی تھی، جو آپس میں باتیں لوگ زور زور سے ادھر بولنے لگے، یہ وہ سب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اس لیے اب تم 5 راتوں میں تلاش کرو، 5 راتوں میں تلاش کرو۔ کسی نہ کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی، کسی نہ کسی ایک رات میں ہوگی۔ 5 راتیں، کوئی ایک رات معین نہیں کہ 20 تاریخ 21ویں شب گزر گئی، 22 تاریخ 23ویں شب، یہ طاق راتیں۔ آخری رمضان شریف کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں تلاش کرو۔ 22 تاریخ 23ویں شب، 24 تاریخ 25ویں شب، 26 تاریخ 27ویں شب، آج آخری شب قدر، پھر 28 تاریخ 29ویں شب۔ لیکن زیادہ تر علماء اور محدثین نے 26 تاریخ شب کے متعلق زیادہ تر علماء اور محدثین نے فرمایا کہ اسی رات میں آتی ہے۔ اس میں اور کیا ہوتا؟ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو انعام عطا فرما رہے ہیں کہ ایک رات تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، پہلی بات۔ اور کیا خصوصیت ہے؟ اور بھی کوئی خاص بات ہوگی تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہوگی کہ ایک عبادت کیجئے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ٹھیک نہیں؟ اور بھی خصوصیت ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے، اس خصوصیت کے بعد تو پھر کسی خصوصیت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن فرما رہے ہیں کہ نہیں ابھی ٹھہرو، ابھی سنیے آپ کی امت کو ہم کیا عطا کر رہے ہیں۔ کاش کہ امت قدر کر لے۔ اللہ اور میں جہاں ایک طرف ایک شب قدر میں قیام 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو اگر رسول اللہ کا وہ امتی 50 برس زندہ رہا، 60 برس زندہ رہا، 70 برس زندہ رہا، اور ہر رمضان میں ایک شب قدر میں وہ عبادت کرتا رہا، اب اس کی عبادت کا حساب لگائیے، اس کی عبادت کا حساب لگائیے۔ حساب نہیں لگا سکتے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہتر۔ اب اس بہتر کا حساب کون لگائے؟
اس بہتر کا سب سے بہتر حساب اللہ لگاتا ہے، اس سے بہتر کوئی ثواب نہیں دینے والا، اس سے بہتر ثواب دینے والا بھی کوئی نہیں، اس سے بہتر حساب لگانے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ فرماتا ہے بہتری، اس کی بہتری تم کو معلوم ہوگا کہ کیا بہتری ہے۔ لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ اس رات میں ایک اور خصوصیت ہم عطا کر رہے ہیں۔